جی السلام علیکم بیٹا، آج ہم نے حدیث نمبر 17، 18، 19 اور 20 مکمل کرنی ہے اپنی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ تو ایلسا سب سے پہلے ریڈنگ آپ سٹارٹ کریں. آپ نے حدیث کی عربک بھی پڑھنی ہے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھنی ہے. جی انمیوٹ کریں ایلسا اپنے آپ. حدیث نمبر 17 ریڈ کریں ایلسا. من حج البيت فقضى مناسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. ترجمہ: جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے. تشریح: حج بھی اس اسکرین دیکھ کر پڑھیں. پہلی حدیث تشریح: کیا ہے؟ حج کی فرضیت. شاباش. حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے. ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ حج فرض ہے. ایک مسلمان کے لیے ایلسا ویٹ کیجیے. صاحب استطاعت مسلمان کون ہوتا ہے؟ جی ایلسا بتائیے، صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ فاطمہ آپ بتائیں بیٹا. جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو کہ مطلب کہ اس کے پاس میں پیسے ہو کہ وہ حج کر سکے، مطلب کہ وہ غریب نہیں ہو، غریب نہ ہو یا وہ اس حج کا خرچ اٹھا سکتا ہو بآسانی، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں صاحب استطاعت. یعنی اس کی استطاعت ہو، اس کی قوت ہو، اس کی کیپیسٹی ہو، اس کی آمدنی اتنی ہو کہ وہ حج کر سکے. جی ایلسا آگے کنٹینیو کریں اس کو. ایک کے تقاضے. اس کے سلسلے میں مکہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، لہذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس موقع پر صبر و تحمل، عفو درگزر اور ایثار سے کام لیا جائے. اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دل آزاری کی جائے، نہ ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے. دل آزاری کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایلسا بتائیے، دل آزاری کا کیا مطلب ہے؟ دل دکھانا یا دل توڑنا، دکھانا یا دل توڑنا. کوئی ایسی بات کرنا جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اور یا ہاتھ سے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے. جی آگے پڑھیے. مقبول حج کا بدلہ. جی اس حدیث میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جو حج اس اہتمام سے کیا جائے گا، اس کے نتیجے میں انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. شاباش. اچھا اب اس کو ذرا سمجھ لیں. یہ حدیث ہے تو چھوٹی، کیونکہ جو آپ کی بک ہے ٹیکسٹ بک، اس کے اعتبار سے تو جتنی لکھی ہوئی ہے اس حساب سے ہی ہم نے اس کی ہیڈنگز بنائی ہیں، لیکن اس کو سمجھ لیں یہ حدیث ہے کیا. یہ حدیث ہے حج کی فرضیت کے بارے میں اور حج کی اہمیت کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت جو بیان کی ہے وہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بیان کی ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کی معافی کی شرط کیا ہے؟ بیت اللہ کا حج اس کے تمام مناسک کی ادائیگی کے ساتھ. جتنے مناسک اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں وہ تمام مناسک ادا کرنا. مناسک کا مطلب ہوتا ہے جتنے رکن اللہ تعالیٰ نے حج کے مقرر کیے ہیں. اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں آپ کو دوں گی. آپ اپنے پاس اپنا رجسٹر اور اپنی پینسل رکھیے اور اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے. میں لکھوا رہی ہوں. مناسک ارکان حج کو کہیں گے ہم، اور ارکان حج کون کون سے ہیں یہ لکھتے جائیے. میں ڈکٹیٹ کروا رہی ہوں. سب سے پہلے تو جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں سے حج کا احرام باندھنا. آپ اس کو مختصر کر لیں، حج کا احرام باندھنا، نیت کرنا اور احرام باندھنا. اگر آپ کسی دور دراز علاقے سے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے اور مقامی نہیں ہیں تو آپ احرام باندھیں گے پہلے عمرے کی نیت کا،
پھر وہاں جا کر آپ عمرہ ادا کریں گے، پھر احرام کھول دیں گے، اور جب حج کا مخصوص دن یعنی 7 یا 8 ذی الحج شروع ہوگا تو پھر آپ حج کی نیت کا احرام باندھیں گے، پھر وہاں سے اصل حج شروع ہوگا. اور وہ حج جو ہے اس احرام کے لیے وہ 5 دن کی پابندیاں ہیں اس احرام حج کے لیے. اس میں نیت کرنا، نہا دھو کر غسل کرنا، احرام باندھنا، پھر مینا کی طرف روانہ ہونا. یہ سیکنڈ اس کا مناسک میں یا اس کے طریقوں میں جو سیکنڈ نمبر پر آتا ہے وہ ہے مینا کی طرف روانہ ہونا. پھر اس کے بعد مینا پہنچ کر وہاں قیام کرنا، اور 8 اور 9 کی درمیانی شب میں آپ نے مینا کے اندر رکنا ہے، ٹھہرنا ہے. اور 9 ذی الحجہ بہت ارلی فجر کے بعد جب سورج نکل آئے، اب تو خیر لوگوں کا ذرا کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں حج میں تو تھوڑا طریقہ کار بدل گیا کہ رات کو ہی لے جانا شروع کر دیتے ہیں. پھر 9 ذی الحج کی صبح جب سورج نکل آئے اس کے بعد آپ نے جانا ہے میدان عرفات میں. وہاں پر پورا دن قیام کرنا اور وہاں پر تسبیحات، اذکار، نمازیں، نوافل، قرآن، یہ سب عبادات کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اور یہ آپ نے احرام پہنے ہی کام کرنا ہے. پھر عرفات میں مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو مغرب کا وقت گزار کے پھر واپس مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا اور مزدلفہ قیام کر کے مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز ادا کرنا. پھر آپ نے 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزاری، اور اس کے بعد آپ نے 10 ذی الحج کی صبح رمی کرنے کے لیے روانہ ہونا ہے. پھر قربانی کرنی ہے. پھر اس کے بعد یعنی رمی کرنے کے لیے مینا ہی کے اندر ہیں جہاں پر رمی کی جگہ بنی ہوئی ہے، کنکریاں مارنا جس کو کہتے ہیں شیطان کو. پھر آپ نے رمی کر کے واپس آنا ہے، پھر قربانی کرنا ہے اور پھر حج کا احرام کھول دینا ہے. قربانی سے پہلے آپ احرام نہیں کھول سکتے. یہ حج کے مناسک ہیں جو میں نے بہت مختصراً آپ کو بتائے ہیں. اب دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ اس تمام عرصے میں یہ جو 5 دن آپ نے گزارنے ہیں حج کے، خاص طور پر احرام کی موجودگی میں یا احرام پہنے ہوئے، اس میں خصوصاً اس بات کا خیال رکھیں، چاہے آپ کو کسی بات پر کتنا بھی غصہ آئے، کوئی کچھ بھی کہے، آپ نے اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. یہ حج کا لازمی حصہ ہے. اور دل سے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی دے دیں گے. یہ حج بیت اللہ ہے. اور یہ پھر آپ نے احرام کھولنے کے بعد واپس مکہ آنا ہے، پھر حج کا طواف کرنا ہے، پھر حج کی سعی کرنی ہے. یہ سارے ارکان ادا کرنے ہیں آپ نے. اور ان سب میں رکن اعظم جو ہے وہ وقوف عرفہ یعنی عرفات میں قیام ہے. اس کے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہوتا. اگر وقوف عرفہ نہیں ہے تو حج نہیں ہوگا. اچھا، لیکن اس میں اس دوران حج کے دوران ان تمام باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کو بہت بہت اس کی نگہبانی کرنا اور اس سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا. لڑائی جھگڑے کے بہت سے موقع آتے ہیں جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پر اور جمع غفیر ہوتا ہے اور ایک مجمع ہوتا ہے، اس میں بہت بہت موقع آتے ہیں. بس انہی موقعوں پر اپنے آپ کو صبر و تحمل کے ساتھ اپنی برداشت کو، اپنے اسٹیمنا کو ہم نے بڑھانا ہوتا ہے. یہ ایک ٹریننگ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اور بہت سے فوائد رکھے ہیں حج بیت اللہ کے، کہ حج جو ہے وہ ایک عالمگیر عبادت ہے، مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے. اور دنیا بھر سے، دنیا کے ہر کونے کونے سے مسلمان حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ایک مرکز اور ایک محور پر جمع ہوتے ہیں. اور اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں مسلمانوں. یہ تو ہے نا کہ یہ عبادات کے اعتبار سے اس کی اہمیت ہے اور اس کے فوائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی مالی اور اقتصادی ترقی کا بھی بہت بڑا موقع فراہم کرتے ہیں اس حج کے ذریعے. لاکھوں لوگوں کا جو کاروبار ہے، لاکھوں لوگوں کے کام صرف ایک پورے سال کے حج کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں.
اور لاکھوں لوگ اس سے فائدہ، بلکہ کروڑوں لوگ کہا جائے تو کم نہیں ہوگا کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے اپنے ممالک میں رہتے ہوئے بھی۔ حج اتنی بڑی عبادت ہے اور اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، ہر اعتبار سے حج جو ہے وہ بہترین فوائد کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ اس کا عملی مظاہرہ اپنی آنکھوں سے وہاں پر دیکھتے ہیں۔ اگر یہ ساری شرائط ایک مسلمان پوری کرتا ہے تو پھر اس کے حج کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کے بدلے میں کہا ہے کہ جو حج اس اہتمام سے کیا جائے گا اس کے نتیجے میں انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سمجھ آ گیا؟ کلیئر ہے بچوں؟ یس مس۔ ٹھیک ہے، فاطمہ اپنا مائک انمیوٹ کریں بیٹے اور حدیث نمبر 18 پڑھیے، عربک اور پھر اردو۔ من اغبرت فدما فی سبیل اللہ حرمت اللہ۔ فاطمہ دھیان سے پڑھیں، من اغبرت قدمہ، فدمہ نہیں ہے، یہ قدمہ ہے۔ میں تھوڑا سا اسکرین کو اور تھوڑا براڈ کر دیتی ہوں آپ کے لیے۔ جی اب پڑھیے۔ من برت قدمہ فی سبیل قدمہ، اللہ حرمت اللہ علیہ۔ جی ترجمہ پڑھیے۔ قدمہ فی سبیل، ٹھیک ہے، ترجمہ، اللہ کی راہ میں نکلنے کا اجر، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ تشریح، بلندی درجات کا سبب، بندہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے جو بھی مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے اس پر اس کے لیے اجر ہے، اور جو قدم اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے وہ اس کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے، وہ اس کے لیے اٹھتا مغفرت ہے وہ اس کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کا باعث بنتا ہے، فلاح و کامیابی۔ علم کی طلب، نماز کی ادائیگی، مسلمان بھائی کی مدد یا عیادت وغیرہ کے لیے اپنے قدم غبار آلود کرنا بھی فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تو اس کے ہر قدم پر نیکی ہے۔ اگر کوئی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے عزم سے چلے تو یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اس راستے میں اس کے غبار آلود ہونے والے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ ہاں جی، یہاں پہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے قدموں کا ذکر ہے، اور اس میں طریقے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ کیسے کیسے انسان کے قدم جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوتے ہیں۔ پہلا جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے درجہ، وہ علم کی طلب کا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے علم کی طلب کے لیے نکلتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو گھر سے نکلنے سے لے کر اور گھر واپس آنے تک ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس طالب علم کے لیے جو گھر سے علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے نکلتا ہے اس شخص کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اتنا بڑا اجر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم کا درجہ تو ویسے ہی بہت بلند رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نماز کی ادائیگی۔ نماز کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جانے کے لیے جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں اور مسجد تک جائیں، اس پر بھی ہر قدم پر اجر ہے۔ اس کے قدموں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ پھر آگے آتا ہے مسلمان بھائی کی مدد یا عیادت۔ مدد کا مطلب ہے اگر اس کو کوئی مالی مدد کی ضرورت ہے یا وہ کسی پریشانی میں یا مشکل میں گرفتار ہے اور تب اس کو مدد چاہیے اور آپ کو معلوم ہے تو ضرور اس کی مدد کرنے کے لیے جائیں۔ اس میں بھی ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور اجر رکھا ہے اور ان قدموں کو جہنم کی یا دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ پھر ہے عیادت۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہے تو اس کی عیادت، اس کی مزاج پرسی، اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جانا بھی اللہ کے نزدیک نیکی اور اجر ہے۔ اور کیا ہے؟ فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے نکلے تو اس کے ہر قدم پر نیکی ہے۔ آپ جو کام بھی، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، جو کام بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اس ہر کام پر آپ کے لیے اجر ہے، اس ہر قدم پر آپ کے لیے نیکی ہے، اور اس ہر قدم کو اللہ تعالیٰ لکھتے جاتے ہیں۔ اور آپ یقین مان لیں بیٹے یہ بات کہ قیامت والے دن جب جیسے ہوتے نا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ دکھائیں گے اپنے بندوں کو،
ان کے اعمال نامے جب دکھائیں گے تو اس وقت ہمیں وہ بہت سی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم دنیا میں نہیں سمجھتے کسی قابل، وہ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی ایک مسلمان کے اکاؤنٹ میں وہ کریڈٹ ہوئی ہوئی ہوگی، اور اس وقت آپ کا دل چاہے گا کاش ہم ہر کام کے لیے، حتیٰ کہ اگر آپ اپنے کچن میں بھی کام کر رہے ہیں اور اپنی امی کی مدد کر رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کی مدد یا اپنی والدہ کی مدد صرف اس نیت سے کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، آپ یقین مانیں آپ کے آٹا گوندنے پر، آپ کے آٹا نکالنے پر، آپ کے اپنی امی کے ساتھ کاموں میں مدد کرنے پر، گھر کی صفائی ستھرائی کرنے پر، ہر چیز پر آپ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے اگر آپ نیت اجر کی کر لیتے ہیں۔ پھر آپ وہاں پر انسان افسوس کرے گا کاش میں ہر کام پر نیکی کی نیت، ابھی اس وقت اگر آپ کلاس لینے کے لیے بیٹھی ہیں اور پڑھ رہی ہیں اور آپ یہ نیت کر لیتی ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہمارا وقت ضائع نہ ہو، تو آپ کا یہ وقت جو آپ کی کلاس کے لیے مختص ہے، اس میں ہر منٹ جو آپ کا گزر رہا ہے وہ آپ کا نیکی میں شمار ہوگا۔ سیکھنے اور سکھانے والے دونوں کے لیے یہ چیز نیکی میں شمار ہوگی۔ اس سے پہلے شاید یہ بات کسی کو اندازہ نہ ہو اور ہم سمجھ رہے ہوں یہ بس اسکول کی کلاسز ہیں اور ہم نے یہ جوائن کرنی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ یہ وقت بھی لگا رہی ہیں اپنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آپ کی نیکی میں ہی شمار کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ جہاد کر رہی ہیں ایک طرح سے، اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ اپنا ریسورس لگا رہی ہیں، آپ اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کر رہی ہیں، آپ وہ کام جو وہ بتا رہی ہیں وہ کام آپ کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم کے ہر منٹ اور ہر سیکنڈ پر آپ کے لیے اجر لکھتا جائے گا۔ آپ نیت اجر کی ابھی بھی کر لیں گی تو ابھی سے آپ کا اجر جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے عزم سے چلے تو یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کے راستے میں غبار آلود ہونے والے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی حدیث ایلسا دوبارہ آپ نے پڑھنی ہے، حدیث نمبر 19، یہ آپ کی اسکرین پر ابھی شیئر ہو جاتی ہے۔ جی بیٹے، حدیث نمبر 19، ایک سیکنڈ جی پڑھنا شروع۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ان رعیتہ، اس کو ریپیٹ کریں، ان رعیتہ، رعیتہ۔ شاباش۔ ترجمہ، ذمہ داری کی جواب دہی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ رعیت نہیں، رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تشریح، رعیت کی نگہبانی۔ رائن عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے چرواہا، یعنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو چرانے والا۔ جس طرح ایک چرواہا اپنے ریوڑ کی نگہبانی اور حفاظت کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اس کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے نگہبانی اور ذمہ داریوں کی حفاظت کا فریضہ سونپا ہے کہ وہ اپنے فرائض پر نظر رکھے اور ہر وقت اس کی یہ کوشش ہو کہ اس سے کوئی کوتاہی نہ سرزد ہو۔ شاباش۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک منٹ ذمہ داری ایسا رکے بیٹا، ویٹ، مجھے بتائیے کہ جو آیت کا ترجمہ یہاں پر کوٹ ہوا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ صحیح ہے، ہری مرچاں کا رنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی اور کو بھی گناہ کرتے دیکھ لیں کہ اپنے گھر والوں میں، تو ان کو بھی ہدایت دیں کہ اس طرح نہ کرو اور خود بھی اس گناہ سے بچیں، اس غلط کام سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، جو جتنے بڑے عہدے پر ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے۔ اور ہم بھی اپنے اعتبار سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اگر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یا وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے یا وہ کوئی غلطی ان سے سرزد ہو جاتی ہے، تو ان کو سمجھایا جائے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی،
کہ ہمیں یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے، اور سمجھانے کا طریقہ ایسا اچھا اور خوبصورت ہونا چاہیے کہ بجائے لڑائی پیدا ہو یا آپ ان پر روب ڈالیں، اس کے بجائے آپ ان سے بہترین طریقے سے بات کریں، اچھے طریقے سے بہت سافٹلی اور پولائٹلی بات کریں، تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ لیں اور اس کام سے بچیں۔ اگر آپ کسی غلط کام سے اپنے بہن بھائیوں کو روکتی ہیں، اپنے گھر والوں کو روکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا اور ان کو بھی، اور بہت بہت زیادہ اجر ہے ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں کا۔ اگر ہم یہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری بھی زندگی آسان ہوگی، جو ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کی بھی زندگی آسان۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھیے بیٹا۔ ذمہ داری اور نگہبانی ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی انسان کے لیے معاف نہیں ہے۔ حکمران بھی رعایا کے حقوق کی نگہداشت رعایا اور نہیں پڑھیں گے، اس کو رعایا پڑھیں گے۔ رعایا کے حقوق کی نگہداشت اور ان کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جواب دہ ہیں، حتیٰ کہ کسی دفتر کا ایک رکن بھی اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے، اور اس سلسلے میں اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لہٰذا لازم آتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیانتداری اور محنت سے ادا کریں اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ فرائض کو پورا کریں۔ یعنی جو فرائض اللہ نے مقرر، تفویض کا مطلب ہوتا ہے مقرر کرنا، جو اللہ نے مقرر کیے ہیں فرائض ان کو پورا کریں، اور ہماری جو نگاہ ہے یا نظر ہے وہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، بجائے اس بات کے کہ ہم دوسروں کے فرائض پر نظر ڈالیں، اپنی ذمہ داریوں اور اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں۔ ان میں جو آپ نے پہلے پڑھا کہ ایک حکمران سب سے بڑے عہدے پر آتا ہے، وہ اپنی پوری رعایا کے حقوق کی نگہداشت اور ان کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے، ان کی بہتری کا ذمہ دار ہے، ان کے ساتھ ان کو ہر چیز بہترین طریقے سے مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اگر ماں باپ ہیں تو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جواب دہ ہیں، ان پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے، دینی تعلیم دنیاوی تعلیم دونوں چیزوں کا بندوبست کریں۔ اگر کوئی شخص دفتر میں ملازم ہے تو وہ اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے، اور اس سلسلے میں بھی اسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جو کام دفتری اوقات کا ہے اس کو وہ کام ان دفتری اوقات میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ چھٹی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب باتیں جو ہیں نا، یہ اگر ہر شخص انفرادی طور پر سمجھ لے اور یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنا کام دیانتداری سے کرنا ہے، تو معاشرے میں خود بخود تبدیلی آئے گی، بجائے ہم ایک دوسرے کو کہتے رہیں۔ اگر ہم سب اپنا احتساب خود کر لیں تو ہم خود اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھیے بیٹا۔ یہی جواب دہی اور ذمہ داری کا خوف تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر اس کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اتنے بڑے خلیفہ تھے اور بہت بڑی سلطنت تھی مسلمانوں کی، بہت بڑا علاقہ تھا مسلمانوں کے پاس۔ اس وقت حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، کہ اتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو بھی میں اللہ کے سامنے اس کے لیے جواب دہ ہوں گا۔ یہ خوف تھا بیٹے ان کو اپنی ذمہ داری کا۔ ہمیں بھی ایسا ہی خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے کہ جو ذمہ داریاں ہمارے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپی ہیں ہم اس کو اچھے طریقے سے پورا کریں۔ فاطمہ حدیث نمبر 20 پڑھیے گا بیٹا۔ فاطمہ حدیث نمبر 20 پڑھیں بیٹا۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ ترجمہ، لوگوں میں وہ اچھا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ تشریح، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اس دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تعلیم کے ذریعے بھی لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بھی انسانی بہبود کے لیے ضروری ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، انہیں اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچانا،
بھی ان کے حقوق کی پاسداری اور انہیں فائدہ پہنچانا ہے۔ درخت لگانے سے ماحول کی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ درخت بارش کا سبب بنتے ہیں اور ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ ان سب پہلوؤں سے مختلف خدا کی خدمت کرنا خیر الناس بننے کا بہترین طریقہ ہے۔ مختلف خدا کی نہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنا خیر الناس بننے کا بہترین طریقہ ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے اور بڑی اہم حدیث ہے۔ لوگوں میں اچھا وہ ہے، بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ابھی ہمارے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے ارد گرد کوئی ایسے بچے ہیں جو، جیسے آج کل تو ویسے ہی لاک ڈاؤن چل رہا ہے بیٹے، ماحول اور طرح کا ہو گیا، آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر کسی بچے کی مدد کر دیتی ہیں تعلیم کے ذریعے، تو آپ یقین مانیے آپ ایک بہت بہترین کام کرتی ہیں۔ اپنی جو آپ کی جتنی کیپیسٹی آپ کی ہے، جتنی تعلیم آپ کے پاس ہے، اس اعتبار سے آپ کسی کی بھی مدد کر سکتی ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں، ہر اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ پہلا تو ذریعہ ہو گیا تعلیم کا، کہ آپ اپنی تعلیم سے جو آپ نے پڑھا ہے وہ لوگوں کو پڑھا دیں، کسی ایک کو بھی پڑھا دیں۔ پھر ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بھی انسانی بہبود کے لیے ضروری ہے، درخت لگانا، پودے لگانا، تاکہ آپ کی جو ہوا اور فضا ہے وہ صاف رہے۔ آپ درخت لگا کر چاہے اس کا پھل آدمی خود کھائے یا نہ کھائے، لیکن اگر بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے تو ایک ایک شاخ اور ایک ایک ٹہنی اور ایک ایک پتا جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ پھر تیسری بات ہے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ آپ کے پڑوس میں کوئی ایسے لوگ ہیں، اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کا خیال رکھنے کے لیے، کسی کو کوئی چیز پہنچانے کے لیے آپ وہ کام کر سکتی ہیں۔ پھر اپنے شر سے اور اپنی دی ہوئی تکلیفوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والا کام ہے۔ درخت لگائیے، درخت بارش کا سبب بنتے ہیں اور ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام، کسی کام کو نہ ہلکا سمجھیے، نہ اس کو یہ سمجھیے کہ اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگر وقتی طور پر آپ دیکھتی بھی ہیں کہ آپ کو اس کا فائدہ نہیں بھی ہوتا، وقتی طور پر نہیں پہنچتا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو بھی نیکی ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں زندگی میں اس نیکی کا صلہ ہم ضرور پا لیتے ہیں۔ یہ بالکل کنفرم اور 100% ٹرو بات ہے بیٹے، بالکل سچی بات، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کی احادیث مکمل ہوتی ہیں۔ اب آپ لوگ اپنی پینسل اور رجسٹر رکھیے سامنے، میں آپ کو کچھ نوٹ ڈاؤن کروا رہی ہوں، وہ لکھتے جائیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنا ٹیسٹ لکھیے، حدیث نمبر 11 سے اور حدیث نمبر 13 تک، یعنی 11، 12 اور 13۔ اس کا ٹیسٹ میں نے کمنگ سیٹرڈے کو جو آپ کی کلاس ہے آپ کے ساتھ میری، اس میں آن لائن ٹیسٹ لینا، یہ ٹیسٹ لکھ لیجیے۔ اس میں آپ کو ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچنز پوچھوں گی بیٹے، اور کیمرہ میں اس وقت سب کے آن کرواؤں گی تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ کس طرح سے مجھے ٹیسٹ یا کوسچنز کے آنسر دے رہے ہیں یا کیا رپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کوسچنز ان احادیث کے میں نے لکھوانے ہیں، وہ میں دو شارٹ کوسچنز ہیں، وہ میں جلدی بول رہی ہوں، آپ لکھتے جائیے وہ شارٹ کوسچنز، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 17 کے 2 سوال ہیں، وہ لکھیے۔ پہلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ اسی حدیث سے متعلق دوسرا سوال لکھیے، حج کا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ اس کا آنسر میں بتا دیتی ہوں آپ کو۔ حج کا سب سے اہم رکن میں نے حدیث میں بھی بتایا تھا، وقوف عرفہ ہے۔ حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ ہے۔ اب آ جائیں آگے حدیث نمبر 18 پر، اس کے 2 سوال لکھیے، شارٹ کوسچنز ہیں۔ اللہ کی راہ میں غبار آلود ہونے
سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی راہ میں غبار آلود ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگلی حدیث ہے، اس کا شارٹ کوسچن لکھیے گا. نگہبانی اور ذمہ داری کی وضاحت کریں. نگہبانی اور ذمہ داری کی وضاحت کریں. اسی کا دوسرا سوال اسی حدیث کا لکھیے گا، راعن اور رعیت سے کیا مراد ہے؟ راعن، رے الف عین کے نیچے 2 زیر، اور اس حدیث میں تھا رعیت سے کیا مراد ہے؟ پھر حدیث نمبر 20 کا شارٹ کوسچن ہے، وہ لکھیے گا، بہترین انسان کون ہے؟ حدیث کی روشنی میں بتائیے. کامیابی کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ اسی کا اگلا سوال ہے، کامیابی کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ پھر اسی حدیث کا تیسرا سوال لکھیے گا، خیر الناس بننے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ خیر الناس بننے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ لکھ لیا بیٹے؟ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے. اب آپ نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے. میں ایم سی کیوز بھی دوں گی اسی ٹیسٹ میں. آپ پورا ٹیسٹ، اس کی ایکسپلینیشن، حدیث کا ترجمہ، تشریح، ایم سی کیوز اور شارٹ کوشچنز، یہ آئیں گے آپ کے ٹیسٹ میں. اور میں آن لائن ٹیسٹ لوں گی. کیمراز آپ نے آن رکھنے ہوں گے اپنے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کیسے ٹیسٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی بیٹے؟ کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں فاطمہ. ابھی ہیں 2-3 منٹ ہمارے پاس. شارٹ کوسچنز اور ایم سی کیوز یاد کرنے ہیں. شارٹ کوسچنز، ایم سی کیوز، ترجمہ اور تشریح. تشریح کے اندر سے ہی بیٹے شارٹ کوسچنز آئیں گے نا، وہ ایک طرح سے آپ کو پورا ہی یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. السا کچھ اور ٹھیک ہے. پوچھنا؟ نو مس. ٹھیک ہے بیٹے، تھینک یو.